السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ قابل صد احترام دوستو، آج ہم بات کریں گے جادو، جسے سحر کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہ جادو سے کیسے انسان بچ سکتا ہے۔ چونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے اچانک انسان پریشان ہوتا ہے۔ تندرست انسان رہتا ہے، اچانک اس کے جو ہے صحت کے اندر جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے، انسان اچانک بیمار ہو جاتا ہے۔ اور جادو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے پریشان کر کے جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، راحت آرام کے اعتبار سے پریشان کر دینے والی چیز ہے۔ اور جادو ایسی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے جادو کرایا، اس لیے کہ یہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور مدینہ اور اس کے اطراف کے بڑے بڑے لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ان چیزوں سے خوف کھا کر کے اللہ کے رسول پر یہودیوں نے جادو کروایا تاکہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ جادو سے ختم ہو جائے۔ تو جادو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے ختم کرنے کے لیے بھی، نیست و نابود کرنے کے لیے بھی کیا اور کرایا جاتا ہے۔ اس سے انسان کے ذہن پر بھی اثر پڑتا ہے، دماغ عقل پر بھی اثر پڑتا ہے، قلب یعنی دل کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، پورے جسم میں کہیں بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے مہلک چیز، اسے بھی بیماری کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو ایسے مہلک مرض سے بچنے کے لیے میں چند طریقے بتا رہا ہوں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، نبوی نسخہ ہے۔ اس نبوی نسخے کو اپنا کر کے آپ چاہیں تو اس مہلک بیماری جادو سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح میں تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت شام تک فرماتا ہے۔ شام تک وہ انسان، صبح میں پڑھنے والا انسان اللہ کے حفظ و امان میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے۔ یوں تو تمام انسان اللہ کے حفظ و امان میں ہے، لیکن اس کے پڑھ لینے کے بعد جادو سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب چوتھا کلمہ بہت سارے دوستوں کو یاد نہیں ہوگا، تو میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں، اور اسکرین پر بھی میں دے رہا ہوں، اس پر دیکھ کر کے آپ یاد کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ چوتھا کلمہ: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طریقے سے چوتھا کلمہ کو آپ صبح میں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شام تک حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی حفاظت کے لیے بھی معاملہ فرما دیا، اس کے لیے بھی بہترین نسخہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، پیارے نبی، جو تمام امتیوں کے لیے ایک ہمدرد، ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ بھی رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے کو متعین کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ فجر کی اذان تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت الکرسی کا بھی ہم معمول بنائیں۔
آیت الکرسی کا جب معمول ہماری زندگی میں آ جائے گا اور ہم رات میں جب آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات ہماری حفاظت فرمائے گا اور 2 فرشتے بھی ہماری حفاظت پر معمور ہوں گے۔ یہ بڑا زبردست نسخہ ہے، یہ دونوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نسخہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر کو جادو، جنات، شیاطین، خبیث، ان طرح کے ناپاک غلط اثرات سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، غلط چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی بڑا اچھا مجرب نسخہ ہے، وہ ہے سورہ بقرہ، کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے ہوگا کیا کہ یہ جنات، شیاطین، خبیث، جادو، ٹوٹکا، کالا جادو، یہ سارے کے سارے چیزوں سے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر جادو ہو جائے تو معوذتین پڑھ کر کے دم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا، لبید ابن عاصم نے جادو کیا اور وہ کنویں کا واقعہ کہ کنواں سے ساری چیزیں برآمد ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کو نازل فرمایا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں سورہ ملا کر 11 آیتیں ہیں اور 11 گرہ لگائی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ 11 گروہوں کو کھولے، آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے اوپر یہ اثر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 11 آیتوں کو نازل فرمایا، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو اس کو پڑھ کر کے جب آپ بیمار ہوں تو آپ دم کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معوذتین پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے گھر میں بھی کوئی بیمار ہو، ہمارے بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کوئی بھی بیمار ہو، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، تو معوذتین کا سہارا لے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتایا یہ نبوی نسخہ ہے۔ اس نسخہ سے کے اپنانے سے، اس نسخہ کو پکڑنے سے انسان جادو، ٹونا، جنات، شیطان، خبیث، ان چیزوں سے، جو چیزیں مہلک ہے، انسان کو برباد کرنے والی ہے، ان سے انشاءاللہ العزیز انسان محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ان باتوں کو اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی دوستوں تک کو پہنچائے تاکہ وہ بھی بچ سکیں، وہ بھی محفوظ رہ سکیں۔ اگر میری بات کسی بھائی کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو اس میں میرا نمبر ہے، اس نمبر پہ کال کر کے فی سبیل اللہ مشورہ لے سکتے ہیں اور عملیات کے متعلق جانکاری لے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔